نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا تو کیا ہوا، تو 2 آیات صرف میں آپ سے بات کروں گی۔ 2 آیات پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سوار ہو گئے تو ونادى نوح ربہ، نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال، تو آپ نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جو میرا تابعدار نہیں وہ تیرا اہل نہیں، تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل نیک نہیں۔ فلا تسألنی، پس تو مجھ سے سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں۔ اگر تو ایسا کرے گا، انی اعیذک، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قال، اے میرے اللہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، اس بات سے کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا کہ اس کا کوئی علم نہیں مجھے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ اور میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے دماغ سے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، لیکن وہ کنڈیشنل ہوگی۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس ایک آیت میں بتا دیا، کیوں قرآن پاک کی آیات آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، افلا یتدبرون، کیا تم اس پہ تدبر نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے میری نافرمانی کی، میں نے عذاب میں اسے غرق کر دیا۔ میں نے کیوں غرق کیا؟ تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ جو عمل صالح کرے گا، جو نیک کام کرے گا، شفاعت اسی کو نصیب ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک آیت بہت واضح شفاعت کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہے۔ ایمان اور عمل صالح 2 چیزیں اگر ہم میں ہوں گی، اگر ہم سے دین پہ چلتے ہوئے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو درگزر کریں گے، اس پہ ہماری گرفت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حتی الامکان گناہوں سے بچو اور پھر شفاعت پہ یقین رکھو۔ توبہ ہر گناہ کو دھو دیتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے سے شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں، باقی گناہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گواہی کے لیے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اور جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہ ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے۔
وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں گے۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے، جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی ہی قوم میں نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جدوجہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عرش الہی کے دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں ان کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کی تا حد نظر پھیلی ہوئی ایک پوری قوم تھی، ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابوبکر صدیق آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے پروردگار، اے میرے اللہ، تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو نے مجھے عطا کیا۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی پوری امت پر دی، اور اب یہ لوگ آپ کے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک پہنچایا۔ ارشاد ہوا، آپ نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کیجئے۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح علیہ السلام کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حالانکہ سب جانتے تھے وہ کون ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا، ہم امت محمدیہ ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور ہمیں یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح اور محمد کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق کا پیغام پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہے۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ اب ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارا قافلہ واپسی کے سفر پر رواں دواں تھا۔ اس دفعہ سالار قافلہ نبی آخر الزماں خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکایک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا اور وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابوبکر تھے، ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم 2-4 دھرے تو ضرور مارتے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا،
اصل بات ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں، عمر بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجے جانے والی ایک ہی ہستی تھی جو رب کریم کی، جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا، میں نے صالح سے پوچھا تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے؟ نہیں، ابو بکر تو بڑے حلیم الطبع شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر صدیق کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، میرے بندے کو سنبھالو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ شرمندگی اور احساس مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک اپنے اللہ کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا، مجھے یاد آ گیا، صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ مجھے آس بندھ گئی کہ شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا تو نہ ہی پوچھو، کسی کا کوئی پرسانِ حال نہیں، اس پر مزید یہ کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہی گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ لوگ تو میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا ہیں، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ اس پر رسول اللہ کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل دیا۔ اب یہاں پر آپ اور میں سوچ لیں کہ جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں اور ہم نے انہیں دین بنا دیا ہے، تو آپ اور میں، ہمارا کیا حال ہوگا جب ہمیں حوض کوثر تک جانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو دین میں موجود ہے، جب ہم کسی سے بدعت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، اچھا اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اونٹ تھے، پھر آپ اونٹوں پہ سفر کیوں نہیں کرتے؟ آپ جہاز پہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ اس زمانے میں تو تیل والی بتیاں تھیں، پھر آپ لوگ LED بلب کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ کام بدعت ہے جس سے دین پہ فرق آئے، جس سے دین پہ بات آئے۔ اگر آپ اور میں، اللہ نے ہمیں اصول دیا کہ لباس ایسا پہنو جس سے جسم ڈھانپے، اس میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ لباس کیسا ہو۔ آپ کپڑا کوئی بھی پہن لیں، آپ پہن سکتی ہیں، لیکن وہ نیکڈ نہ ہو، اس میں آپ کا جسم نظر نہ آئے، اس میں آپ کے باڈی پارٹس کلیئر نہ ہو۔ کپڑا کوئی بھی ہو آپ کو اجازت ہے، اسٹائل کوئی بھی ہو آپ کو اجازت ہے، وہ بدعت میں نہیں آئے گا۔ ہمیں دین نے بیسک اسلوب دیے ہیں۔ بدعت، ہر وہ چیز بدعت ہوگی جس سے ہمارے دین کی بیسک چیزوں پر اثر پڑے۔
اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کے اچھا 5 ہیں تو میں تو بڑی نیک اور پرہیزگار ہوں، میں 6 پڑھ لیتی ہوں۔ برائے مہربانی اس بات کو سمجھیں، آپ نے اور میں نے وہ کام کرنا ہے جو دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم دین میں اپنی طرف سے امینڈمنٹ کریں گے تو آپ کا اور میرا حال یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی خود کہیں گے ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی طرف مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر بری طرح پل پڑے ہیں۔ اسی اثناء میں میدان حشر کے بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے، انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ فرشتے کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر چیختے چلاتے دور جا گرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا۔ مار کھاتے اور روتے دھوتے یہ لوگ جنہوں نے دین میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک مناظر دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی، اسی لیے انہوں نے دین میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بدعملی کی ایک بیجا منطق موجود ہوتی تھی، جب سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ ان باتوں کو بکواس سمجھتے تھے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے، مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا۔ آپ نے اور میں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بدعات کو دور کریں، ہم اپنی زندگیوں سے ہر وہ بات دور کریں، ہر وہ کام دور کریں جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ایک دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم اصلح لی، اے اللہ تو میری اصلاح کر دے۔ کس چیز کی؟ دینی الذی، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح کر، میرے دین کو سنوار دے۔ کیوں؟ ہوا عصمت امری، کیونکہ وہ میرے معاملے کی محافظ ہے۔ اے اللہ تو میرے دین کو اس لیے سنوار جو میرے معاملے کی محافظ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي، اور تو اصلاح کر دے، سنوار دے، دنیا یا میری دنیا کو۔ کیوں؟ التی فیہا معاشی، کیونکہ اس میں میری معیشت ہے، میرا روزگار ہے۔ تو اے اللہ تو میرے دین میں، چونکہ میرے معاملات دین کے ہیں تو میرے دین کو سنوار، اور میری دنیا سنوار کیونکہ اس میں میری معاش ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخرتی، اور اے اللہ تو میری آخرت کو سنوار دے۔ کیوں؟ التی فیہا معادی، کیونکہ میں نے اسی میں لوٹ کر جانا ہے، آخرت میں جہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اس کا سنورنا بھی ضروری ہے۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے، میری زندگی میں ہر نیکی کو شامل کر دے۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ، اور بنا دے میری موت کو رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، ہر برائی سے راحت کا سبب، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا۔ اے اللہ تو ہم سب کو موت پر کلمہ نصیب کرنا، ہمیں اپنے کلمے پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں قبر میں اس جھٹکے سے محفوظ رکھنا جو قبر ہر ایک کو دیتی ہے، اس میں ہمیں حفاظت میں رکھنا، اور اے اللہ ہمیں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اے میرے اللہ تو ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنانا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔